غزہ اور مغربی کنارے کے علاقوں میں آباد فلسطینی جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کا اس امید کے ساتھ خیر مقدم کر رہے ہیں کہ وہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ سے متعلق پالیسیوں میں تبدیلی لائیں گے۔ فلسطینیوں کی پہلی ترجیح امن کے عمل میں واپس آنا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ 2 ریاستی حل کی تجدید کرے، جسے ان کے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ نے بالکل تباہ کر دیا تھا۔ وہ امریکی انتظامیہ کے ساتھ اپنا رابطہ دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطینی سن 2017 میں اس وقت سے امریکہ کا بائیکاٹ کرتے آئے ہیں جب ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا تھا۔ The US administration since December 2017, when Trump recognized Jerusalem as Israel's capital. This is the connective tissue. This وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ نئی بائیڈن انتظامیہ کا اسرائیل کی سلامتی کے لیے عزم ناقابل تسخیر ہے۔ The best way, and maybe the only way to ensure ایک جمہوری یہودی ریاست کی حیثیت سے اسرائیل کے مستقبل کو یقینی بنانا اور فلسطینیوں کو وہ ریاست دینا جس کے وہ حقدار ہیں، اس کا بہترین بلکہ واحد راستہ 2 ریاستی حل ہے۔ بینجمن نیتن یاہو کی اسرائیلی حکومت نے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ڈیموکریٹک انتظامیہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ امریکہ میں ہمیں اپنے نمبر 1 اثاثے کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا، جو کہ 2 جماعتی حمایت ہے۔ اس سے نقصان پہنچا ہے، اور اسرائیل کے لیے سب سے منفی بات جو ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں ہوئی تو وہ یہی تھی۔ بیشتر اسرائیلی تجزیہ کاروں کے مطابق جو بائیڈن کی ترجیحات میں مشرق وسطیٰ زیادہ فوری نوعیت کے اندرونی معاملات کے بعد کہیں نیچے جا کر آئے گا، اور جب وہ مشرق وسطیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو امکان ہے کہ ان کی توجہ کا مرکز ایران ہوگا۔ عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے 2015 کے جوہری معاہدے کی اسرائیل نے یہ کہتے ہوئے مخالفت کی تھی کہ یہ ایران کو جوہری اسلحہ بنانے کا راستہ فراہم کرنا ہے۔ ایران مشرق وسطیٰ کے ایجنڈے میں سر فہرست ہے، کیونکہ یہ خطے کا سب سے پیچیدہ اور فوری مسئلہ ہے۔ نہ صرف ایران کے جوہری پالیسی کی وجہ سے، جو ظاہر ہے کہ ایک عالمی مسئلہ ہے، بلکہ ایران کے مشرق وسطیٰ میں مداخلت کے معاملے میں بھی۔ مشرق وسطیٰ میں کوئی ایسی خانہ جنگی نہیں جس میں ایران کسی نہ کسی حوالے سے ملوث نہ ہو۔ زیادہ تر اسرائیلی عہدیدار تسلیم کرتے ہیں کہ جو بائیڈن طویل عرصے سے اسرائیل کے حامی رہے ہیں اور وہ فلسطینی ریاست کی بھی حمایت کرتے ہیں، اور وہ اسرائیل پر امن مذاکرات کی واپسی کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔